आसमान को बगैर दिखावे के बगैर सुकून के पैदा कर दिया। अल्लाह ने जमीन को पानी के ऊपर बिछा दिया। ये कभी डिसबैलेंस नहीं होती। अगर एक मर्तबा यूं पलट जाए काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा तब तक ये डिसबैलेंस नहीं हो सकती। जब ये और वो दोनों अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, अरे हमें तो हिसाब भी देना है, इनको कोई हिसाब नहीं देना, आसमान को कोई हिसाब नहीं देना, किसी दरख्त को कोई हिसाब नहीं देना, किसी परिंदे को कोई हिसाब नहीं देना। परिंदे हमसे पहले सुबह उठ करके अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। मुर्ग जब सुबह बोलता है हमारी नजर में वो आवाज कुकड़ुकी की हुआ करती है, लेकिन वो हकीकत में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। एक हम है जो इंसान तमाम तर मखलूकों में अल्लाह ने हमको फजीलत दी, इसलिए कि हम जो है 8 बजे तक सोए। सुबह जब मुअज्जिन पुकारे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुसलमानों नमाज नींद से बेहतर है, उस वक्त में हम उससे ये जवाब दें कि नहीं जी, नींद जो है वो नमाज से बेहतर है। क्या हो गया है इस माशरे को? आखिर हम क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया? सोचना चाहिए। कभी अपनी तन्हाई में रात में, मैं एक बात अभी तो एक हफ्ते पहले आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ था, मैंने उसमें भी कहा था आपसे कि हिसाब करना जरूरी है। याद है? जो लोग होंगे उनको याद होगा। हिसाब करना जरूरी है। जो दुकानदार अपनी दुकान का हिसाब नहीं करता उसकी दुकान घाटे में चली जाती है। जो काश्तकार अपनी खेती का हिसाब नहीं करता वो पैसा लगाते रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कितना आया। जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस का हिसाब नहीं करता उसके बिजनेस में घाटा ही होता है। एक दिन ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस टूट जाता है। इसलिए हर एक मामले में हिसाब जरूरी है। और हम इस दुनिया में एक जिंदगी लेकर आए हैं तो हमें अपनी जिंदगी का हिसाब जरूरी है। हमने दिन में क्या किया हमें रात में एक बार सोचना चाहिए। अगर हर इंसान, हर एक मुसलमान, हर एक ईमान वाला सिर्फ इतना सोच ले कि मुझे रोजाना अपने दिन का हिसाब करना है, जब रात में तन्हाई में मोबाइल दूर रख के अल्लाह की तरफ अपने दिल को मोड़ करके अल्लाह से अपने रिश्ते को करीब करके उसके बाद में सोचे कि आज मैंने कितने लोगों को गाली दी, आज मैंने कितने लोगों की बुराई की है, आज मैंने कहां कहां किसको किसको लड़ाया है, आज मैंने क्या क्या किया है। 3 दिन सोचोगे, सिर्फ 4था दिन वो आएगा कि अल्लाह हिदायत के रास्ते खोल दे। इसलिए नौजवानों अल्लाह के लिए देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, मौलाना शरीफ साहब हैं, लंबी बात होगी, मैं तो अपने वक्त से ज्यादा निकल गया शायद। लेकिन मेरे अजीजों जब भी वक्त मिलता रहेगा बात करते रहेंगे। तकरीरों से बड़ा फायदा नहीं होता। बस आप मेरी एक बात याद कर लेना, जो मैंने आपसे शुरू से अब तक कहा सारी भूल जाना। मैं अब जो आपसे कह रहा हूँ इसको याद कर लेना कि तुम रोजाना रात के वक्त में अपना हिसाब करना शुरू करो कि मैंने आज दिन में क्या किया, मैंने आज दिन में क्या किया है। एक वाकया याद आया, मैं तुम्हें बताऊं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। एक सहाबी रसूल है, बड़े कमजोर हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। एक दिन मजदूरी पे जाते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, कोई मजदूरी पे उन्हें लेके नहीं जाता और पूरा दिन खाली खड़े रहते हैं। शाम को घर वापस आते हैं, तो जब शाम को घर वापस आते हैं तो उनकी अहलिया मोहतरमा कहती है कि इसमें जो हमारी बहनें भी बैठी हैं वो भी जरा अपनी तकरीर बंद करके थोड़ी देर के लिए सिर्फ 5 मिनट ये बात सुन ले। उनके लिए भी बहुत अच्छा सबक है इस वाक़ये के अंदर कि उनकी अहलिया कहती हैं कि क्या बात आज खाली हाथ आए, आज तो घर में खाना भी नहीं है। तो कहते हैं क्या बताए, आज हमें कोई लेके नहीं गया। तो एलिया कहती है मैंने दोपहर भी नहीं खाया था। तो जो शर्मदार मर्द होते हैं ना, जो शर्म वाले जो मर्द होते हैं, जो अखलाक वाले मर्द होते हैं, उन्हें अपनी बीवी की परेशानी अपनी परेशानी लगती है। वो बीवी को परेशान नहीं कर रहे, दाल में नमक ज्यादा दे डंडा, चावल में पानी कम दे डंडा, गोश्त नहीं गला दे डंडा, ये नहीं करते। ये तो बदतमीजों का काम है।
تو ان کو شرم آئی، نادم ہوئے، سوچنے لگے کیا کروں۔ خیر جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ نادم ہے اور سوچ رہے ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو اب تک ہم روزانہ پیٹ بھر رہے تھے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہلیہ کہہ رہی ہے، یہ ایک عورت کہہ رہی ہے۔ میری بہنوں سنو، غور سے سنو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی غریبی میں اس کا ساتھ نہ چھوڑے، اس کے ساتھ وفاداری کرے، قیامت کے میدان میں اس کا اجر میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگا۔ میری بہنوں سنو، غور سے سنو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عورت کہہ رہی ہے، آج کی عورت نہیں۔ آج کی عورت اگر اس کو ایک دن دوائی نہ لا کے دی جائے تو دنیا بھر کے بونڈر کھڑی کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ شام میں گھر گئے اور آپ کو دال میں نمک زیادہ لگے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آج موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بہت لوگ سر ہلا رہے، سب کو تجربہ ہے اس کا مطلب۔ اگر دال میں آپ کو نمک زیادہ لگے سمجھ جاؤ آج موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اور موڈ ٹھیک ہونا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ 70% ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ دو لڑکے موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، ٹرک کھڑا تھا، اس کے نیچے گاڑی ٹھوکتی جا رہی۔ کیوں بھائی؟ اندھے ہو گئے، کہتے ہیں بھوت ہے وہاں پہ، بھوت لگ رہے۔ یار کوئی بھوت نہیں یار، یہ دماغ کا بھوت ہے۔ جب انسان کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے وہ سارے کام صحیح کرتا ہے۔ اسی لیے تو شریعت نے منع کیا کہ غصے میں خاموش ہو جاؤ۔ غصے میں اگر صحیح کوئی بول سکتا ہے تو صرف اللہ کا نبی بول سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان غصے میں صحیح بول ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کہا شریعت نے جب غصہ آئے تو خاموش رہ جاؤ۔ خیر وہ ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کھلایا، روزانہ ہم پیٹ بھر کے کھاتے تھے، آج شاید اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں۔ ہم بھوکے سوتے ہیں، ہمیں کوئی شکوہ گلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اگر اس طریقے کی کسی کی بیوی مل جائے، میں کہتا ہوں دنیا کا شہنشاہ ہے۔ کسی کو ایسی بیوی مل جائے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے نیک سیرت بیوی کا مل جانا۔ خیر انہوں نے تسلی دی، کل انشاءاللہ ہم کام پہ جائیں گے، کل اللہ ہمیں کام دے گا۔ صبح کو جب بیوی کے شکل پہ، بیوی کے چہرے پہ کوئی کسی طریقے کی جو ہے اس کے بدلاؤ نہیں، کوئی رنگت میں بدلاؤ نہیں۔ صبح جب وہ اٹھے اور کام کے لیے نکلنے لگے، بیوی مسکراہٹ کے ساتھ، یاد رکھو یہ مذہب اسلام کی تہذیب ہے میری بہنوں، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر جب گھر سے نکلے تو پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے دروازے تک اسے چھوڑنے جایا کرو اور ساتھ میں فی امان اللہ کہا کرو، اللہ اس کے کام میں برکت دے گا۔ یہ مذہب اسلام کی تہذیب ہے۔ وہ نکلی، ساتھ میں آئی اور مسکراتے ہوئے فی امان اللہ کہا، اور وہ بزرگ صحابی چل دیے، مزدور صحابی پھر کام پہ گئے، اور پورا دن اللہ کی مرضی تھی، پورا دن بھٹکتے رہے لیکن کام نہیں ملا کرتا۔ ہمارے یہاں کا معاملہ ہوتا تو آج تو بیڑا گرک ہو جائے، آج تو گھر کے سارے برتن چھت پہ ملتے، دوسرے دن بھی پیسہ نہیں، واپس آئے کہا آج بھی کوئی کام نہیں، آج بھی کوئی کام نہیں ملا، آج پھر فاقے کرنا پڑے گا۔ قربان جاؤں میں اس صحابیہ پہ کہ اللہ نے کیا کلیجہ دیا تھا۔ خوشی سے کہنے لگی کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جس مرضی میں رکھے اس مرضی میں رہو، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہو۔ مسلمان کے معنی ہی تابعدار کے ہیں، مسلمان کے معنی ہی سر جھکا دینے کے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم ماننے میں کٹھنائی کیوں ہوتی؟ ہمیں روزہ بڑے دن کا کیوں لگتا ہے؟ ہمیں جو ہے صبح کی نماز بھاری کیوں پڑتی ہے؟ ہمیں رات کی نماز IPL دیکھنے میں کیوں گزر جاتی ہے؟ کیا آخر ہو کیا رہا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے، وہ بیوی کیا کہہ رہی کہ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کی رضا میں خوش رہنا، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم بھوکے رہیں، کوئی بات نہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ ایک جو جملہ بتانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا کہ تیسرے دن جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو پھر وہی عمل رہتا ہے ان کا کہ دروازے تک آتی ہیں، مسکراتے ہوئے فی امان اللہ کہتی ہیں اور پھر واپس مڑنے لگتی ہیں، اور وہ صحابی آگے چلتے ہیں تو ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے،
وہ جو بیوی ہے ان کی صحابیہ ہیں، ان کے دل میں خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے محبت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ جانتی تھی کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کہیں یہ میری محبت میں کوئی ایسا گھر میں کھانا لانے کے لیے کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے۔ تو انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی اور دوڑتی ہوئی گئی۔ یہ بات کہنے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ پیچھے دوڑتی ہوئی گئی اور کہا رکے، کہا دیکھو میں 3 دن نہیں، میں 30 دن بھوکے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کے تقوی پہ بھروسہ ہے، مجھے آپ کے ایمان پر یقین ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کریں گے، لیکن آپ کہیں سے قرضہ بھی نہ لیں میرا پیٹ بھرنے کے لیے۔ جب اللہ آپ کو مزدوری دے اس وقت آپ مزدوری لے کے آنا، تب گھر میں راشن آئے گا، تب گھر میں کھانا بنے گا۔ جب تک آپ کو مزدوری نہ ملے اس وقت ہم بھوکے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ میری بہنوں، اس طریقے کا اگر تم اس طریقے کی اخلاق اپنے شوہروں کے ساتھ دکھاؤ گی تو تمہارے گھر میں قاسم نانوتوی پیدا ہوگا، تمہارے گھر میں جنید بغدادی پیدا ہوگا، تمہارے گھر میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہماری بہنیں کر کیا رہی ہیں؟ اگر ایک ٹائم کھانے میں صرف مرچ نہ ہو، اگر ہرا مرچ بازار سے لانا صاحب بھول گئے تو گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو روکنا سیکھو، اپنے آپ میں ضبط کرنا سیکھو، اپنی زبانوں کو روکنا سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، سب سے بڑی نجات خاموشی میں ہے۔ میری بہنوں، اپنی زبانوں کو جتنا خاموش رکھو گے، 100 میں سے 98% جو فیصلے ہوتے ہیں، جو طلاقیں ہوتی ہیں، وہ عورت کی زبان کے اوپر ہوتی ہیں۔ میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کے نبی کا واسطہ ہے کہ تم اپنی زبانوں کو جتنا ہو سکے خاموش رکھو۔ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اپنے شوہروں کے ساتھ یہ اخلاق کر کے دکھاؤ جو اس صحابی رسول نے کر کے دکھایا۔ تم اپنے شوہروں کے ساتھ وہ اخلاق پیش کر کے دکھاؤ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اپنے نبی کے فرمان کو یقین کرتے ہوئے کہ تمہارا عشر نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔